السلام علیکم پیارے ناظرین۔ زندگی کے دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری تائی جان جو خاندان بھر میں اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے جانی جاتی تھیں، سخت علیل ہو گئی۔ ان کا تعلق شہر کے ایک معزز گھرانے سے تھا اور سبھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان کی طبیعت زیادہ بگڑی تو ہمیں خبر ملی کہ وہ اسپتال میں داخل ہیں اور ان سے ملنے کے لیے فوری طور پر ملتان روانہ ہونا پڑے گا۔ تائی جان بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ہم نے وہاں 15 دن گزارے، ان کی خدمت کی، اور جب ان کی طبیعت سنبھلنے لگی تو ہم واپس اپنے شہر لوٹ آئے۔ لیکن یہاں واپسی پر ہمیں جس خبر نے خوش آمدید کہا وہ پورے محلے میں ایک تلاطم برپا کر چکی تھی۔ میری والدہ نے پڑوسن سے سنا کہ محلے کے ایک بااثر نوجوان ارسلان کے گھر ایک انہونی ہو گئی ہے۔ ارسلان جو اپنی انا اور روب کی وجہ سے مشہور تھا، آج خود تماشا بن گیا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک دن ارسلان کے گھر 2 اجنبی آئے جو رشتے میں باپ بیٹا تھے۔ باپ کا نام جاوید اور بیٹے کا نام حماد تھا۔ یہ لوگ ساتھ والے بلاک میں رہتے تھے اور محلے کے چند لوگ انہیں جانتے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ارسلان کے سامنے ایک خط رکھا جو ارسلان کی جوان بہن زینب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، حماد، میرے گھر والے مجھ پر بے انتہا سختی کرتے ہیں، میرا یہاں دم گھٹتا ہے اور میں اب ان کے رویوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تم مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں گی۔ جاوید نے بلند آواز میں ارسلان اور اس کے باپ سے کہا، اپنی بیٹی پر ظلم بند کرو ورنہ ہم کسی سماجی تنظیم کو بلا لیں گے اور تمہاری رسوائی پورے شہر میں ہوگی۔ ارسلان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ خط جھوٹا ہے، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، تم لوگ بلیک میلر ہو، ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ شور سن کر محلے کے بزرگ جمع ہو گئے۔ معاملہ 4 دیواری سے نکل کر گلی تک پہنچ گیا۔ جاوید اور حماد کا اصرار تھا کہ زینب ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ جب ارسلان نے انکار کیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ زینب اور حماد کے درمیان پرانے مراسم ہیں اور یہ کوئی پہلا خط نہیں ہے بلکہ ایسے درجنوں خطوط ان کے پاس موجود ہیں۔ محلے کے 2 بزرگوں نے جب زینب سے تنہائی میں پوچھا تو اس نے روتے ہوئے سچ اگل دیا اور حماد کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ارسلان جو ہمیشہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، آج زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ جب میری والدہ نے یہ تمام قصہ سنا تو ان کے منہ سے نکلا، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ وہی ارسلان تھا جس نے چند سال پہلے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بات چند سال پرانی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ فہد کے والد چودھری یوسف چمڑے کے بڑے تاجر تھے۔ جب چودھری صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے سارا کاروبار فہد کے حوالے کر دیا۔ فہد ایک عیاش طبع اور لاپرواہ نوجوان تھا۔ اسے باپ کی حلال کی کمائی اڑانے میں مزہ آتا تھا۔ چودھری صاحب اپنے بیٹے کی محبت میں اندھے تھے۔ لوگ انہیں سمجھاتے کہ چودھری صاحب لڑکے کی لگام کھینچیں، یہ غلط رستے پر ہے، مگر وہ جواب دیتے، میرا بیٹا ہے، جوان ہے، اگر تھوڑی عیاشی کر لی تو کیا ہوا۔ فہد نے اپنی حدیں اس وقت پار کی جب اس نے محلے کے غریب اور بیوہ خاتون کی بیٹی نمرہ کو اپنا نشانہ بنایا۔ نمرہ کے والد ایک نیک انسان تھے جن کے انتقال کے بعد چودھری یوسف اس گھر کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ فہد اسی مدد کے بہانے وہاں جاتا اور نمرہ کو شادی کے جھوٹے خواب دکھاتا۔ ایک دن فہد کی بد کرداری کا بانڈا پھوٹ گیا۔ اس نے نمرہ کی چند نازیبا تصاویر اپنے دوستوں کو دکھائیں اور وہ تصاویر محلے کے بزرگوں تک پہنچ گئی۔ نمرہ کی ماں روتی ہوئی چودھری صاحب کے پاس گئی کہ اپنے بیٹے سے میری بیٹی کا نکاح کر دیں، ہماری عزت بچا لیں، مگر چودھری صاحب اور فہد نے الٹا نمرہ پر الزام لگا دیا کہ یہ لڑکی
دولت کے لالچ میں ہمارے بیٹے کو پنسانا چاہتی تھی۔ نمرہ کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی ارسلان تھا، جس نے فہد کا ساتھ دیا اور اس واقعے کو خوب اچھالا تھا۔ نمرہ تو ایک نیک انسان کے نکاح میں آ کر اپنے گھر کی ہو گئی، مگر فہد کا انجام برا ہوا۔ فہد کی شادی ایک امیر کبیر گھرانے کے لڑکے سے ہوئی، لیکن وہ لڑکی بھی فہد ہی کی طرح آزاد خیال تھی۔ ایک دن ایک پڑوسی نے ارسلان کو فہد کی بیوی کے ساتھ رنگ نلیاں مناتے ہوئے پکڑ لی۔ جب یہ بات پھیلی تو فہد کی بیوی نے ڈٹھائی سے کہا، اگر فہد عیاشی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ ارسلان میرا پرانا دوست ہے۔ اس وقت ارسلان نے فہد کی خوب تذلیل کی تھی اور خود کو فاتح سمجھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسروں کے گھر اجاڑ کر بھی محفوظ رہے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس کی اپنی بھی ایک جوان بہن ہے۔ اب ارسلان کی بہن زینب کا معاملہ سب کے سامنے تھا۔ وہی ارسلان جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے قصے چوک پر سناتا تھا، آج اپنی بہن کے خطوط لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر گونگا ہو چکا تھا۔ حماد کا باپ دراصل ارسلان سے پرانا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسے رشتہ نہیں لینا تھا بلکہ اسے ارسلان کو اسی ذلت کا مزہ چکھانا تھا جو اس نے دوسروں کو دی۔ آخر کار محلے کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور فیصلہ ہوا کہ زینب کا نکاح حماد سے کر دیا جائے تاکہ مزید بدنامی نہ ہو۔ ارسلان کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں جنہیں وہ دوسروں کی تذلیل پر تاؤ دیتا تھا آج لٹک چکی تھی۔ محلے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے کہ خدا کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ ارسلان نے فہد کے ساتھ مل کر جس گناہ کی بنیاد رکھی تھی، آج اس کا انجام اس کے اپنے گھر کی دہلیز تک آ پہنچا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے میں کسی کی عزت سے کھیلنا دراصل اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کے مطابق ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، ایک دن وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ عزت ایک قرض ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، وہی آپ کو واپس ملتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔